إياك نعبد وإياك نستعين۔ ہفتہ وار ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر فیس یا بل کی ادائیگی وقت پر نہ کرنے پر جو جرمانہ لگتا ہے کیا یہ سود میں آتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، یہ سود ہے۔ یہ جتنے بھی بلز وغیرہ اسپیشلی یوٹیلیٹی بلز ہیں، بجلی کا بل ہے، اس میں مطلب مقررہ تاریخ ہے اور مقررہ تاریخ تک واجب الادا ہے، اور پھر مقررہ تاریخ کے بعد واجب الادا، اس کے اوپر جرمانہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جرمانہ ہے یہ سود ہے سراسر، اور اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی شخص سود کی لعنت سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر کوئی بندہ بہت بھی کوشش کرے کہ میں اس لعنت سے بچ جاؤں تو اس کا گرد و غبار ضرور اس تک پہنچے گا۔ یعنی بالکل واضح طور پہ تو وہ سود میں نہیں ہے، لیکن وہ گرد و غبار اس کے اوپر پڑ رہا ہے۔ آج یقین مانیے کہ یہ جو کچھ بھی امت کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شکست خوردہ ہیں، مظلومیت ہے، خون کا سستا ہونا ہے، جو عزتوں کا ارزاں ہونا ہے، یہ سب کچھ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات کے ساتھ ایک بنیادی وجہ وہ سود کی لعنت ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نہیں پتہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ؟ ذرا مجھے بتائیے، ایک بندہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، جیت جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ممکن بھی نہیں ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے خلاف نکلے، اعلان جنگ کرے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تمہاری طرف سے اعلان جنگ ہے کہ بھئی یا اللہ جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہم نے اس چیز سے باز نہیں آنا۔ اپنے آپ کو مجبور بناتے ہیں، اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بٹھائے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بٹھائے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ رازق تو اللہ ہے۔ یہ ملک ہمارے لیے IMF نے چلانا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ میرے رب کا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس نے رزق بھی دینا ہے، اس نے میرے سلطن، میرے اسٹیٹ اور میری ریاست کو بھی چلانا ہے، میرے گھر کے چولہے کو بھی اس نے جلانا ہے۔ یہ سب کی سب ذمہ داری میرے رب کی ہے۔ لہٰذا اسی بات کے اوپر ہمیں تربیت کرنی چاہیے، انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو۔ ہم نے اس چیز کو اتنا رواج دیا، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم IMF سے قرضہ نہیں لیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ کی قسم بھوکے نہیں مریں گے، اپنے رب کی خاطر غیرت کریں گے نا، پھر میرا رب بہت غیرت کرنے والا ہے۔ بدر کا واقعہ سن لیا نا، صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ وسائل کیا تھے؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے، چند ایک صحابہ کے پاس تلواریں ہیں، کوئی وسائل نہ تھے، لیکن رب کی خاطر نکلے۔ میرے رب نے کیسے ان کو فتح یاب کیا، کیسے ان کو فتوحات سے نوازا ہے۔ بس اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے یقین کو کامل بنائیں، محکم بنائیں، اور اس بات کے اوپر اپنی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، بھلے وہ ایوان بالا میں بیٹھے لوگ ہیں، بھلے وہ نچلے لوگ ہیں، ہمیں سب اس بات کے اوپر متفق ہونا حد لازمی ہے کہ رازق اللہ ہے، IMF رازق نہیں ہے۔ نہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے، نہ ان سے قرض لیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کی بغاوت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه